بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے میں بار بار زور دے کے کہتا ہوں کہ جب تک قرآن کا صحیح فہم نہ ہو اور حدیث کا صحیح فہم نہ ہو، انسان ایمان خالص کی نہ لذت محسوس کر سکتا ہے اور نہ ایمان خالص کی روح تک پہنچ سکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اپنی نادانی کی وجہ سے وہ قرآنی آیات کو بھی اپنے دماغ کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے گا، صحیح حدیث سے غلط مطلب نکالنے کی کوشش کرے گا، یا صحیح حدیث کا انکار کر دے گا۔ تو اس انداز سے یہ جتنے فرقے بنے ہیں، جتنے مسلک بنے ہیں، جتنے گروہ بنے ہیں ان مسلمانوں کے اندر، یہ اسی وجہ سے بنے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو کتنی سادہ بات ہے، قرآن ایک، صحیح حدیث کے اوپر سب کا اتفاق، رسول ایک، آخری رسول، قبلہ ایک، اللہ ایک۔ تو بتائیے پھر یہ علیحدہ کیوں ہیں؟ پھر یہ آپس میں لڑتے کیوں ہیں؟ پھر یہ آپس میں فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے انسانوں کو آزمایا ہے، اور امتحان صرف پختگی کا ہے کہ کون ایمان کے اندر پختہ ہے، عقیدے کے اندر پختہ ہے، اور جن کے دلوں کے اندر زیغ ہے، ٹیڑھ ہے، ان کے لیے اللہ نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، خود اللہ نے رکھی ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں محکم آیات ہیں، وَهُوَ ام الکتاب، اور یہ ام الکتاب ہے، اصل کتاب یہ ہے، وَأُخْرَى متشابہات، اور کچھ دوسری آیات بھی رکھی ہیں، یہ متشابہات ہیں۔ اور جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے، یعنی شرک و کفر کا مرض، نافرمانی کا مرض، فتنہ پروری کا مرض، وہ ان آیات کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کر دیا جائے۔ اور جو صحیح علم والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، ہمارا ایمان ہے بس کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں بس۔ تو اس انداز سے اس میں کئی چیزیں، جس طرح یہ سحر کا معاملہ اٹھا ہے، اور سورہ طٰہٰ کی 66 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا جادوگروں نے، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، تو یہ سحر جو ہوتا ہے یہ آنکھوں کے اوپر کیا جاتا ہے، جس طرح ہماری زبان کے اندر یہ نظر بندی کہا جاتا ہے۔ تو آنکھیں وہ کچھ دیکھتی ہیں جو حقیقت نہیں ہوتا ہے، اور یہ وقتی اور معمولی اثر ہوتا ہے، بس اتنی ہی چھوٹ دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو۔ تو وہاں الفاظ آئے ہیں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ لوگوں کو محسوس ہوا من سحرہم، ان کے سحر کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں جو ہیں یہ گویا دوڑ رہی ہیں، یعنی حقیقت میں نہیں دوڑ رہی تھی لیکن ان کو محسوس ہوا، ان کی آنکھوں کے اوپر ایسا کوئی انہوں نے جو سحر کیا اس کی وجہ سے، اور وہ سارے ڈر گئے۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں ڈر محسوس کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو مت، یہ عصا پھینکو، اور وہ جب اصلی اژدہا بن گیا تو ان جادوگروں سے زیادہ کوئی بھی اس چیز کو جاننے والا نہیں تھا، کیونکہ وہ ماہر ترین جادوگر تھے۔ ان کو محسوس ہو گیا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے یہ سحر ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور جو کچھ ہوا یہ سحر نہیں ہے، یہ تو اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ اصلی بن گیا ہے، اور ان کا جادوگروں کا سحر ختم ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔ بالکل یہی الفاظ آئے ہیں بخاری کی روایت کے اندر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سحر کیا گیا۔ اصل میں یہ جو لوگ بیسے کرنے والے ہیں فوراً وہ جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے معاملہ سمجھنے میں اور دقت پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہی الفاظ استعمال کیے جائیں جو قرآن کے الفاظ ہیں یا حدیث کے الفاظ ہیں
تو معاملہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سحر رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سحر کیا گیا، حتیٰ کان یخیل علیہ، حتیٰ کہ وہ اپنے خیال میں یہ محسوس کرتے تھے، دیکھیں وہی الفاظ یخیل علیہ، انہو یفعل شیء، کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہے، یعنی چھوٹے موٹے معاملات کی بات ہے، اور خاص کر دنیاوی معاملات کی بات ہے، یہاں دینی معاملات کی بات نہیں ہے۔ یفعل شیء، وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ کوئی کام کیا ہے، وما فعلہ، اور اس کو نہیں کیا ہوتا تھا، بس اتنی سی بات ہے۔ اور پھر تھوڑی سی تفصیل میں آیا کہ کسی زوجہ کے گھر نہیں گئے اور دوسرے دن اگر انہوں نے شکایت کی ہے تو نبی علیہ السلام نے اس انداز سے کہ میں تو شاید کل آیا تھا، تاکہ نہیں آئے تھے، بس اتنی سی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ ایک بشری جو ہوتا ہے حالت ہوتی ہے، ہم سب بشر بھی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تمام انبیاء آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس طرح کا ایک خاص واقعہ پیش کر کے یہ نفسیاتی اور تخیل پر ایک معمولی اثر کا معاملہ ہے، کوئی نبوت کے کام کے اوپر مداخلت نہیں کر سکتا کوئی ساحر۔ تو یہاں اتنی سی ایک دنیا، جس طرح ایک اور مثال دوں، جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے آئے تو وہ ایک خاص کر پیمند کاری کرتے تھے مدینے کے لوگ، تو نبی علیہ السلام نے کہا اس طرح کیوں کرتے ہیں، ان کا اس طرح پھل زیادہ ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس طرح کہا کہ نہ کرو، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب نہیں کیا تو سال پھل وہ بہت کم ہوا۔ تو پھر بعد میں جب نبی علیہ السلام کے سامنے معاملہ لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ دنیاوی معاملات ہیں، یہ معاملات تم میرے سے بہتر جانتے ہو، تو یہ اسی طرح کرو جس طرح پہلے کرتے تھے، اور رہا دین کا معاملہ تو وہ جو میں کہوں تو اس طرح کیا کرو۔ تو دیکھیے یہاں کتنی بڑی مثال ہے۔ تو اسی طریقے سے سورہ الاعراف کے اندر بھی آیا ہے، سائرو آئین الناس، کہ ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کیا، وہ سحر کیا، جس کا اثر محسوس کیا تمام لوگوں نے، اور فرعون نے بھی اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو اسی طرح محسوس کیا بشر کی حیثیت سے۔ تو یہ اصل میں ایک توحید کے واقعات ہیں جو لوگ نادانی کی وجہ سے ان پر اعتراض کر کے پھر انکار کرتے ہیں، کوئی قرآنی آیات کا بھی انکار کر دیتے ہیں، کوئی صحیح حدیث کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اس میں مالک نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام بشر ہیں، جنگوں میں بھی ان کے اوپر اگر کوئی پتھر کا وار ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی تیر بھی لگ سکتا ہے، خون بھی نکل سکتا ہے، اور جب تک اللہ نہ بچائے، اور ایک اللہ ہے جس کے اوپر کسی قسم کا نہ مادی نہ غیر مادی کوئی اثر اللہ کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے، باقی تم بشر ہو، انسان ہو، جس کو اللہ محفوظ رکھے وہ بچتا ہے، اور جس کو اللہ محفوظ نہ رکھے وہ ان اثرات کے ساتھ اس کا پالا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ تو توحید کا بیان ہے، رد شرک ہے۔ تو یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا ہے۔ باقی جو سورہ الاسراء کے اندر اور سورہ الفرقان کے اندر دو جگہ یہ آیت آئی ہے کہ جب توحید کی دعوت دی جائے، یہ مکی دور کی صورتیں ہیں، تو وہاں جب توحید کی دعوت دی جاتی تھی، ایمان عقیدے کی دعوت دی جاتی تھی، لات منات اور حبل کی خدائیوں کو چیلنج کیا جاتا تھا، ان کی مشکل کشائی اور دستگیری کی چمڑی اتار دی جاتی تھی، تو وہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ اتنی بڑی جسارت، جس طرح وہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بتوں کو توڑا تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کون کر سکتا ہے، کسی کی جس کا ذرا برابر دماغ ٹھیک ہو وہ تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا کام کسی نے کر دیا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام ان کے خلاف بولے تو ان لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مذاق نہیں، میں بالکل صحیح ہوش و آواز کے اندر یہ بات کر رہا ہوں کہ بالکل میں ان کی خبر لوں گا کسی دن۔ تو عام طور پر یہ جو مشرک لوگ ہوتے ہیں جب ان کے معبودوں کا رد کیا جاتا ہے، اس راج بھی اگر ان کو کہا جائے عبد القادر جیلانی کچھ نہیں کر سکتے، نبی علیہ السلام جولیاں بھرنے والے نہیں ہیں، علی مشکل کے شاہ نہیں ہیں، تو عام پبلک ہے وہ سمجھتے ہیں بھائی ایک ہوش و آواز میں آدمی تو ایسی باتیں نہیں کر سکتا ہے، یہ لگتا ہے اس کے دماغ خراب ہو گیا ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہو گئی ہے تب یہ معاملہ اس طرح باتیں کر رہا ہے۔ بالکل اسی انداز سے وہ نبی علیہ السلام کو کہتے تھے، اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ جب ظالم کہتے ہیں، یعنی یہ ظالم کافر اور مشرک جو بات نبی علیہ السلام کی مانتے تھے، قریب آ جاتے تھے، ایمان لے آتے تھے، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ تم تو صرف ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو وہ نبی علیہ السلام کے اوپر طرح طرح کے الزام لگاتے تھے، کبھی کہتے تھے ان کے اوپر جادو ہو گیا ہے، کبھی کہتے تھے یہ خود جادوگر ہے، لوگ دوسروں کے اوپر جادو کر دیتا ہے، جو اس کے پاس آتا بس پھر اسی کا ہو جاتا ہے، کبھی کہتے تھے ساحر ہے، کبھی کہتے تھے کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، کبھی شاعر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، یعنی ان کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا ہم کہیں کیا۔ تو اس انداز سے یہ جو آیت آئی ہے
یہ شرک کی وجہ سے وہ لوگ کہتے تھے، یعنی شرک کا رد کرنے کی وجہ سے لوگ کہتے تھے۔ وہ واقعہ جو دوسرا واقعہ ہے وہ تو مدینے میں جا کے ہوا ہے، اور اتنا ہی ہوا ہے جتنا اس کا وہ معاملہ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی بشریت کو ثابت کرنے کے لیے، اور کہ بشر ہیں، اور صرف یہ ایک تخیلاتی معاملہ ہے، ایک نفسیاتی سا معاملہ ہے۔ اس میں کوئی نبوت کے اوپر کہنا وہ اثر انداز ہو گئے، یا جو اس واقعے کو وہ مانتا ہے قرآن کے مطابق، وہ تو پھر ان ظالموں میں شامل ہو جائے گا جو کہتے تھے تم ایک سیر زدہ کی پیروی کر رہے ہو۔ تو یہ اصل میں ایک واقعے کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسرے واقعے کے اوپر فٹ کرنا اور اسے ایک نیا معنی نکالنا، یہ اصل میں لوگوں نے کیا ہے۔ جس طرح وہ خاص واقعہ ہے، ملائکہ نے سجدہ کیا اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو، تو وہ واقعہ اسی جگہ رہنے دیجئے، ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن اس واقعے کو اٹھا کے یہاں پھر پیروں اور مولویوں کے سامنے سجدے ثابت کرنا شروع کر دینا، اور کہنا کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اور اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا، یہ جہالت ہوتی ہے، نادانی ہوتی ہے، اور بہت بڑی یہ غلطی ہے، بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے ان لوگوں نے۔ پھر اسی طرح متشابہات جس طرح قرآن آیات میں ہیں، حدیث میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو نہیں بظاہر سمجھ میں آتی ہیں، تو ان کو صحیح جو دوسری حدیث ہیں ان کے تابع کر دیا جائے، قرآن کے تابع کر دیا جائے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ان سب نے اسی طریقے سے کیا ہے۔ اس طرح بخاری کی وہ روایتیں ہیں کہ مردہ جوتوں کی چاپ سنتا ہے، اس سے یہ نکالتے ہیں کہ آج یہ سارے مردے سنتے ہیں، حالانکہ اللہ کی کتاب کہتی ہے مردہ نہیں سنتا ہے، انک لا تسمع الموتیٰ، تو مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو، فما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں چلے جائیں ان کو تم نہیں سنا سکتے ہو، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اس زندگی کے بعد موت ہے، پھر قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا۔ اور ساری جتنی آیات ہیں کہ قیامت سے پہلے روح واپس نہیں آتی ہے، قیامت والے دن ان مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ لیکن ان روایتوں سے انہوں نے غلط مطلب نکال کے جس طرح اہل حدیثوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مردہ سنتا ہے، بس جی تعلق قائم ہو جاتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے بھئی یہ کیا معاملہ ہو، جب اللہ نے بتا دیا ہے کہ مردہ نہیں سنتا ہے، کنیکشن نہیں رہتا ہے، قیامت سے پہلے روح واپس نہیں لوٹتی ہے۔ باقی جو کچھ واقعات اگر آئے ہیں تو وہ معجزانہ طور پر، جیسا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مردہ زندہ ہوا، پھر اس نے کلام کیا، کلام المیت وہ ہے، اس کو اللہ نے زندہ کیا، اور پھر یا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کچھ معجزانہ طور پر مردے زندہ کیے گئے، تو یہ روٹین نہیں ہے۔ روٹین یہ ہے کہ قیامت کے دن مردے زندہ ہوں گے۔ باقی اللہ نے کئی جگہ اپنی قدرت دکھائی ہے، اور اپنے آپ کو اس کمزوری سے پاک دکھایا ہے کہ اللہ کے اوپر کسی قاعدے کلیے کا وہ نہیں ہوتا ہے، انسانوں یہ قاعدے کلیے اور ساری یہ شریعت ہے تمہارے اوپر ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا، اصل میں لوگوں نے حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھے بغیر لوگوں کو کہیں منکر حدیث کہنا شروع کر دیا، کہیں فسادی کہنا شروع کر دیا، کہیں باغی کہنا شروع کر دیا، دماغ اپنا خراب، الزام دوسروں پر لگاتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور درست موقف کی توفیق عطا فرمائے۔